السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کہانی سے آپ کو ایک بہترین اور شاندار سبق حاصل ہوگا۔ فریحہ نام کی ایک لڑکی جس کے شوہر نے اس کو بہت ہی خطرناک طریقے سے دھوکہ دیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی کو مکمل سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کہانی سے ایک اچھی نالج اور ایک اچھا سبق حاصل کریں گے۔ دوستو، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کہانی سننے کو جی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن آپ اس کہانی کو ضرور سنیں، کیونکہ ہر سبق کو پڑھنے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، اور ہر بات کو پڑھنے سے، ہر بات کو جاننے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی میرے جاننے والی لڑکی کی ہے۔ فریحہ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ کام کے حوالے سے میری اس کے ساتھ مہینے میں 2 بار لازمی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کا نکاح ہے۔ لڑکا ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے۔ لڑکی کے گھر والے بڑی مشکل سے شادی کے لیے مانے ہیں، جبکہ لڑکے کی فیملی نہیں مان رہی ہے۔ نکاح میں لڑکے کے دوست ہی شرکت کریں گے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں نے سوچا کہ لڑکی پڑھی لکھی سمجھدار ہے، اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا۔ لڑکی ایک سیلولر کمپنی میں اچھی سیلری پہ جاب کر رہی تھی، لیکن لڑکے نے سب سے پہلے جاب چھوڑنے کی فرمائش کی۔ میں نے اس بات پہ لڑکی کو سمجھایا، لیکن جب عشق کا بھوت چڑھا ہو تو پھر کچھ نہیں سوچتا۔ خیر، شادی ہو کے لڑکی چلی گئی۔ لڑکی کا واٹس ایپ بند ہو گیا تو مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید نمبر چینج ہو گیا ہوگا۔ تقریباً 3 ماہ بعد لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ پریگننٹ تھی، حالت بری تھی۔ میں نے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد صرف 1 مہینہ لڑکا ٹھیک رہا، اس کے بعد لڑائی جھگڑے، فساد، خرچہ نہ دینا شروع کر دیا۔ لڑکی کی پریگننٹ کی خبر بھی اس نے برے منہ بناتے ہوئے سنی۔ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک سب بند کر دیا۔ اسمارٹ فون سے سم نکال کے کی پیڈ والے موبائل میں ڈال دی۔ قصہ مختصر یہ کہ 8ویں مہینے لڑکی کو گھر سے میکے بھیج دیا۔ لڑکی کے جڑوا بچے پیدا ہوئے، نہ ہی ڈیلیوری کا خرچہ دیا، نہ بچے دیکھنے آیا۔ سننے میں آیا کہ اس نے والدین کی مرضی سے دوسری شادی کر لی ہے اور دوسری بیوی کو گھر لے آیا ہے۔ میرے مشورے کے مطابق لڑکی نے پرانی جاب کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب اسے اپنے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی پرورش بھی کرنی ہوگی۔ دوستو، بنا سوچے سمجھے شادی کرنا اور اپنی معاشی خود مختاری کو ختم کرنے کا نقصان صرف لڑکی اٹھاتی ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، کسی دوسرے کو یہ حق نہ دیں وہ آپ کی ذات کے متعلق فیصلہ کرے۔ شادی کے بعد فوراً اسے بچہ پیدا کرنے کی احتیاط کریں۔ خدا نخواستہ علیحدگی کی صورت میں بچوں کا نہ ہونا رحمت کی بات ہے، بصورت دیگر سب سے زیادہ محرومی کا شکار بچے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے آپ کو یہ سبق ملا کہ اگر بیوی کو شوہر دھوکہ دے دے تو کتنی بری اور کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ شخص ناپسند ہے جو ایک شخص شادی کرے اور اپنی کنواری بیوی کو یہاں تک کہ بچہ ڈیلیوری ہونے کے وقت اس کو دھوکہ دے دے اور پھر وہ دوسری شادی کر لے اس کو بتائے بغیر، تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کہانی سے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت اچھا سبق ملا ہوگا، اور آپ اس کہانی کو ضرور دوسرے لوگوں تک سینڈ کریں، دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔